میرے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اپنے ادنا اور حقیر الفاظ میں تقریر شروع کرتی ہوں۔ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس دنیا کے ہر فرد کے لیے ایک رول ماڈل ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی ہم سب کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دنیا نے بہت سے علماء، فلسفیوں اور مبلغین کو دیکھا ہے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا عظیم نہیں تھا۔ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے تاریخ کے ہر دور میں اپنے رسول بھیجے۔ دنیا صدیوں سے آخری نبی کی منتظر تھی۔ اس طویل انتظار کا اختتام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے طور پر بھیجے گئے۔ ان کی شریعت کو اللہ کا آخری پیغام سمجھا اور پچھلی شریعت کو ختم کر دیا تھا۔ ان کی رہنمائی اس دنیا کے خاتمے تک سب کے لیے کافی قرار دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے پاس میرے پیچھے چلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جناب صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی دنیا سے اوجل ہوئے۔ وہ ساری انسانیت کے لیے رحمت کے مجسم ہیں۔ تمام انبیاء نے انسانوں کی رہنمائی کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب لائے۔ یہ انقلاب بنی نوع انسان کی تاریخ میں مثال کے طور پر کم ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت میں نہ صرف ان کے لیے عقیدت اور جذبہ شامل ہے، بلکہ ان کے اعمال پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ ہمارے پاس ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ قرآن اور سنت ہمارے دین کی اساس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس طرز زندگی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، آپ کبھی بھی سیدھے راستے سے انحراف نہیں کریں گے۔ یہ قرآن مجید اور میری سنت ہے، یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گی۔ اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو ہم سیدھے راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ ساتھیوں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے اپنا مشن شروع کیا تو لوگ ان کے تخت دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو شدید اذیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کو انسانیت سے برداشت کی اور اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں نے بری افواج پر غلبہ حاصل کیا اور پورے عرب کو فتح کیا۔ ہمیں ان منفی قوتوں کو شکست دینے کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید اسلام کی بنیاد ہے اور سنت نے اس عمارت کو ایک شکل دی ہے۔ مختصر یہ کہ امت مسلمہ کے لیے قرآن اور سنت پر عمل کرنا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزار کر اسلام کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔ شکریہ۔